اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد۔ اذان محترم، پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور اپنے بندوں میں سے، یعنی جتنی اس نے خلقت کو خلق کیا ہے اپنی، ان میں سے چند ایک کو خاص مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا۔ کچھ اس کے بندے ایسے ہیں کہ جو اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پروردگار عالم رشک کرتا ہے، جن کو دیکھ کر پروردگار عالم فخر کرتا ہے کہ یہ ہیں کہ جنہیں میں نے خلق کیا، یہ ہیں کہ جو میرے بندے ہیں۔ یقیناً کہ جن پر اللہ نے فخر فرمایا، جن کو دیکھ کر پروردگار عالم نے فخر کیا، وہ افراد ہم اور آپ جیسے عام بندے نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں خاص کہ جن کے کام خاص تھے، کہ جن کی اطاعت خاص تھی، جن کی وفا خاص تھی۔ اور جہاں انسان اس معاشرے کے اندر عورتوں کو کم فضیلت دیتا ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہے، وہی معاشرہ، وہی ہمارا دین کہ جس دین کے اندر بڑے لوگ، رسالت مآب کا ساتھ دینے والی جناب خدیجہ، اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام پر لٹا دینے والی جناب خدیجہ عورت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امر الہی کی انجام دہی کے لیے جانے دے رہی ہیں، اکیلی صحرا میں ایک شیرخوار بچے کو لیے سنبھالے بیٹھی ہیں، یہ جناب ہاجرہ عورت ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کی، رسول کی نبوت کی، علی کی ولایت کی حافظہ، حفاظت کرنے والی یہ بی بی، یہ جو قربان ولایت علی ابن ابی طالب ہو گئیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عورت ہیں۔ اور جب عورت کا مقام ایسا ہوتا ہے نا، کہ جب عورت ایسی ہو، یعنی ماں جس مرتبے کی ہو، تو پھر اولاد ایسی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے وفا کا ذکر کیا۔ وفا ایک لفظ نہیں ہے، وفا ایک مطلب ہے۔ انسان کوئی لفظ لکھتا ہے، جیسے لفظ لکھتا ہے اس کا معنی ذہن میں آتا ہے، مگر کچھ ایسے لفظ ہیں کہ جن لفظوں کو لکھتا ہے تو معنی ذہن میں نہیں آتا، شخصیت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام جب بھی ہم نام وفا لکھتے ہیں، لفظ وفا لکھتے ہیں، تو معنی وفاداری نہیں، معنی وفاداری سے پہلے ایک شخصیت آ جاتی ہے، وہ نام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا۔ لیکن عزیزان محترم، ابو الفضل عباس ہے کون؟ جب ماں ام البنین علیہ السلام جیسی ہو، سلام اللہ علیہا جیسی ہو، تو پھر بیٹا ابو الفضل عباس علیہ السلام ہوتا ہے۔ یوں تو ایک جنگ کے اندر جناب محمد حنفیہ بھی ہیں، ان کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں، حملے کے لیے بھیجا، مگر بڑھ بڑھ کر حملہ نہیں کر پا رہے ہیں، پیچھے قدم ہٹتے چلے جا رہے ہیں، پلٹ کر واپس آئے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آقا حسن علیہ السلام گئے اور بڑھ بڑھ کے مقابلہ کر کے دشمن کو پسبا کیا، پیچھے کر دیا۔ اب جناب محمد حنفیہ آقا حسن مجتبیٰ کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، لیکن سرکار امیر کائنات علیہ السلام نے کہا، خبردار بیٹا محمد، اپنا تقابل حسن مجتبیٰ سے نہ کرنا، اس لیے کہ تو علی کا بیٹا ہے اور حسن مجتبیٰ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ یعنی کہ ماں جن کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہاں پر ماں چاہے جناب فاطمہ کلابیہ ہوں، فاطمہ بنت حزام کلابیہ سلام اللہ علیہا، لیکن بیٹا ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، علی کا لال، علی کا شیر۔ مگر ماں کون ہے؟ ماں ام البنین سلام اللہ علیہا، مادر گرامی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے۔ لیکن اذان محترم، کون ہے یہ خاندان؟ جس خاندان
کا چناؤ اختیار خود میرے مولا نے جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کے کروایا اور یہ کہا جاؤ عقیل ایک ایسا خانہ وادہ تلاش کرو کہ جس کی جیسی شجاعت کی مثال دی جاتی ہو ویسے ہی ان کے زہد و تقوی کی بھی مثال دی جاتی ہو. ایسا خانہ وادہ تلاش کیا. کون ہے؟ جناب عقیل. جناب عقیل کو مولا کائنات علیہ السلام بھیج رہے ہیں کسی خانہ وادے اور کسی قبیلے اور کسی خاندان کی تلاش کے لیے. تو کیا سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے لیے تلاش نہیں کر سکتے ایسا خانہ وادہ خود؟ مگر نہیں. کیا وجہ؟ جناب عقیل ابن ابی طالب ہیں کون؟ ماہر علم الانساب ہے، یعنی فیملی ٹری کا جو علم ہوتا ہے اس کے ماہر ہیں جناب عقیل. گویا مولا کائنات علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو جس شعبے کا ماہر ہو، علی ابن ابی طالب اس سے کہہ رہا ہے، یہ بہت نچلی سطح کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ایک تو یہ کہ سرکار امیر کائنات علیہ السلام نے یہی سوچا، جی یہی بالکل ایسی بات نہیں، لیکن اس واقعے کو دیکھ کر انسان ایک بات سیکھے، خود ہی سمجھے کہ کیا علم الانساب کا ماہر عقیل مولا کائنات عقیل کو کہہ رہے ہیں. انسان بھی جس اپنی فیلڈ کا ماہر ہو اس فیلڈ کے اندر رہے، اس دائرے سے باہر قدم نہ رکھے. اس لیے کہ جب کسی کو وکالت کا مسئلہ ہوتا ہے وکیل کے پاس چلے آتے ہیں، گھر ڈیزائن کروانا ہوتا ہے سول انجینئر کے پاس چلے آتے ہیں، جب اپنے جسم کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی اس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز دکھا رہا ہوتا ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ اپنی اس فیلڈ کے اندر اس کام کو انجام دے. سرکار امیر کائنات علیہ السلام، اب علماء کرام نے مختلف انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ سرکار امیر کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عقیل کو کیوں بھیجا. شاید کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عقیل دیکھو ایک ایسا خانہ وادہ ڈھونڈو، زہد و تقوی کی مثال جیسے ان کی شجاعت کی مثال دی جاتی ہو ویسے ان کی زہد و تقوی کی مثال دی جاتی ہو. ایک ایسا خانہ وادہ تلاش کرو تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ جو کل کربلا میں میرے بیٹے حسین کے کام آئے. بتا دیا اس مولا امیر المومنین علیہ السلام نے عقیل کو کہ دیکھو میں کربلا کی تیاری کر رہا ہوں، تمہارے لیے بھی ممکن ہو کربلا کی تیاری کرو. یہاں سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، پروردگار عالم نے عباس جیسا بیٹا عطا کیا. وہاں جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے کے اندر اللہ نے حضرت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب سرکار مسلم علیہ السلام جناب عقیل کو عطا کیا. اور یہ دونوں شخصیتیں مولا عباس علیہ السلام اور سرکار عقیل، ان دونوں کے درمیان جو شباہتیں ہیں وہ کسی اور وقت صحیح، لیکن دونوں شخصیتوں کے اندر شباہتیں. زیارت نامے کے الفاظ کی ریزمبلنس. جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ، آپ کی مادر گرامی، عربی ادب کی ماہرہ خاتون. جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ کی والدہ، عربی ادب کے اندر مہارت رکھنے والی خاتون. فصاحت و بلاغت میں ان کی مثال نہیں، ان کے والد شجاعت کے اندر ان کی مثال نہیں، بلکہ آپ ہی کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ ہی کے جد، ان کے دادا وہ ہستی تھے کہ جن کا نام عرب کے پہلوان اپنی تلواروں پر لکھوایا کرتے تھے، کندہ کروایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب ہم اپنے تلواروں پر ان کا نام کندہ کروا کے لے کر جاتے ہیں تو ہماری کاٹ کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ کہ جو ایک بڑا شجاع ہے، جو ایک غالب ہے. تو ایک غالب کا نام اگر کسی تلوار پر لکھوا لیں تو اس کی کاٹ کا عالم بدل جائے، تو جو غالب علی کل غالب ہو، جو اسد اللہ الغالب ہو، جو حضرت علی ابن ابی طالب ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نام کی کیا تاثیر ہوگی. جناب حزام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کی عزت اور تکریم کا حوالہ انہوں نے عالم خواب کے اندر دیکھا کہ ان کی عزتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. جب ایک عالم قوم سے سوال کیا، اچھا ایک خواب جناب حزام کلابی نے دیکھا اور ایک خواب بی بی فاطمہ کلابیہ بی بی فاطمہ بنت حزام مادر گرامی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے دیکھا. اور بی بی نے جو خواب دیکھا وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ ایک چاند ہے کہ جو ٹوٹ کر بی بی کے گہوارے کے اندر آ گیا ہے، اور 3 ستارے ہیں کہ جو بی بی کے گود کے اندر آ کر گرے ہیں آسمان سے. ایک چاند اور 3 ستارے گرے ہیں بی بی کے پہلو میں آ کر، بی بی کے گود میں آ کر گرے. اب جیسے یہ خواب دیکھا تو اس خواب کا انٹرپریٹیشن
اس خواب کے انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے قوم کے کسی عالم کے پاس جناب حزام کلابی تشریف لے گئے اور کہا کہ پروردگار عالم، تمہاری بیٹی کا عقد ایک ایسے خانہ وادے میں کرنے والا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسی اولاد عطا کرے گا کہ جس کی مثال اپنی قوم کے اندر چاند کی طرح کی ہوگی، جس کی چمک، جس کی فضیلت چاند جیسی ہوگی۔ اور پروردگار عالم نے سرکار ابو الفضل عباس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو عطا کیا، لیکن جب جناب عقیل رشتہ لے کر مولا کائنات علیہ السلام کا آئے ہیں جناب حزام کے گھر، تو جناب حزام کلابی ایک مرتبہ دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ علی بن ابی طالب کا رشتہ ہمارے گھر۔ بی بی کا عقد ہوا، عقد ہونے کے بعد جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الشرف میں قدم مبارک کے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ پڑے ہیں، تو ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا ہے یا جیسے ہی محسوس کیا کہ شہزادے بی بی کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے بلند ہونا چاہتے ہیں، بی بی نے روک دیا اور کہا کہ اے شہزادوں، میں اس گھر میں ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز کے رتبے سے آئی ہوں۔ یا ایک اس طرح سے بھی ملتا ہے، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے صحن خانہ سے اندر، گھر کے اندر قدم رکھنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک آپ مجھے کنیز کے رتبے سے تسلیم نہ کریں، میں باں بن کر نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کر اس گھر میں آئی ہوں، اگر یہ قبول ہے تو پھر میں گھر کے اندر قدم رکھوں گی۔ مولا کائنات علیہ السلام کو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یا ابو الحسن، مجھے آپ میرے نام سے، یعنی کہ ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ، کہا مجھے میرے نام سے نہ پکاریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادہ ہائے حسن و حسین علیہ السلام کو ان کی مادر گرامی کی یاد تازہ ہو جائے، ان پر کیے جانے والے مظالم انہیں یاد آ جائیں۔ اور اس وقت پھر مولا کائنات علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بی بی فکر نہ کر، میں تجھے تیرے نام سے نہیں پکاروں گا، تو میں آج سے تجھے ام البنین کہہ کر بلاؤں گا۔ اور شان یہ تھی کہ بیٹوں کی آمد سے پہلے، بیٹوں کی ولادت سے پہلے بی بی کو ام البنین کا لقب سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمایا تھا۔ اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی وہ تربیت اور وہ خون مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، عباس علمبردار علیہ الصلوۃ والسلام کے خون میں کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ سرکار ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے باب الحوائج ہیں، اسی طرح سے ان کی مادر گرامی بھی باب الحوائج ہیں۔ اگر کوئی بی بی کے وسیلے سے اپنی حاجتوں کو بارگاہ الہی میں رکھتا ہے تو اس کی حاجتیں رد نہیں ہوتی۔ پروردگارہ، قلب نازنین سیدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمارا یہ تسلیت کا پیغام بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں اور بارگاہ ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں ایثار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔